السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاک وتھ شاہد علی میں خوش آمدید۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور لاکھوں کروڑوں دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر۔ آج کے پروگرام کے مہمان ہیں ہمارے سابق صوبائی وزیر رانا ثناء اللہ صاحب اور رکن اسمبلی بھی ہیں۔ ان سے بات کریں گے اس وقت جو ہے سیاسی صورتحال کیا ہے اور موجودہ جیسے جو ہے شوگر کمیشن کی رپورٹ بھی آ گئی اور باقی سیاسی معاملات میں پی ایم ایل کی پالیسی کیا ہے۔ مسلم لیگ نون جو ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے اور انہوں نے عرصہ دراز تک اس ملک میں حکمرانی بھی کی، اس سارے سینیریو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پروگرام میں خوش آمدید رانا صاحب۔ آج یہ بتائیے کہ چینی اسکینڈل کی رپورٹ بھی آ گئی اور اس سارے سینیریو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آیا یہ انہوں نے گورنمنٹ اور اپوزیشن کو ایک پیج پہ لے آئے ہیں یا آپ کی جماعت جو ہے اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ جو چینی اسکینڈل ہے، اس کی جو رپورٹ ہے یہ دراصل اصل جو لوگ ذمہ دار ہیں اس اسکینڈل کے، ان کو جو ہے وہ بچانے کے لیے یا ان کے رول کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ساری کوشش ہوئی ہے، اور یہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ بالکل آئی باش ہوگا اور حکومت اس میں اصل ذمہ داروں کو جو ہے وہ بچائے گی۔ اب دیکھیں، اس میں یہ چینی اسکینڈل تھا کیا کہ باوجود اس کے کہ یہ بات ریکارڈ پہ تھی کہ چینی جو ہے وہ سرپلس نہیں ہے بلکہ اس کی شارٹیج ہے، تو 10 لاکھ ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد پھر چینی کی قیمتیں جو ہیں انہوں نے رائز کرنا شروع کیا، اور لوگوں نے پھر اندازے لگا لیے کہ شارٹیج ہوگی، پھر سٹہ بازی شروع ہوئی، اور چینی جو ہے وہ 51 سے اٹھی ہے اور وہ 85 تک 90 تک گئی۔ اس کی جو ایک بڑی رف سی کیلکولیشن ہے جو کہ اس کمیشن رپورٹ میں بھی ہے کہ 100 ارب روپے کا ناجائز منافع جو ہے وہ چینی مافیا نے کمایا۔ آپ اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں؟ اس کو مسترد ان معنوں میں کرتے ہیں کہ یہ جو 100 ارب روپے کا ڈاکہ جو عام آدمی کی جیب پہ پڑا، یہ اس فیصلے کی وجہ سے پڑا جو فیصلہ ہوا، جس فیصلے کی بنیاد پہ جو ہے وہ چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی گئی، جس فیصلے کی بنیاد کے اوپر پھر سبسڈی جو ہے وہ دی گئی۔ اب وہ فیصلہ جو ہے وہ کہاں پہ ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، کن لوگوں نے کروایا، وہ شوگر مافیا کے وہ کون لوگ ہیں جو ایوان اقتدار کی راہداریوں میں ہیں اور انہوں نے یہ سارا کروایا، اس کے اوپر کمیشن رپورٹ خاموش ہے۔ ان کے اوپر کوئی ان کی نشاندہی نہیں، ایسے ہی گھما دیا ہے کہ جناب یہ شوگر مافیا یہ کرتا ہے، یہ گنے کی قیمت جو ہوتی ہے اس سے کم ادائیگی کرتا ہے، یہ پھر اس کے وزن میں بھی کمی کرتا ہے، یہ پھر اس کے بعد ایک کمیشن ایجنٹ بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ پیسے جو ہے وہ لیٹ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ سیل ٹیکس جو ہے وہ نہیں دیتے، یہ تھوڑا یہ اپنی جو ہے وہ سیل اس کو جو ہے وہ فرضی دکھا دیتے۔ بھئی یہ چیزیں جو ہیں، یہ بزنس جو ہے وہ آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ چیزیں آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گی، اور یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کے جو رولز ہیں، آپ کا جو لا ہے، آپ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ انہوں نے ریگولیٹ کرنا ہے، یہ ان کی کمی کوتاہی ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو اصلاحات کرنی چاہتے ہیں وہ آپ کریں اور اپنے محکموں کو درست کریں، لا کو درست کریں، اور یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ یہ کون سی بات ہے کہ اس کے اوپر کمیشن مقرر ہو کے تو جناب یہ 300 صفحہ جو ہے وہ اس کے اوپر لکھ کے وہ لے ہیں۔ یہ ساری جو صورتحال ہے، کرونا میں اس میں جو چیزیں ہوئیں اور دیگر جو معاملات ہیں، اس میں پی ایم ایل کی اوورآل پالیسی کیا ہے ابھی تک کھل کے سامنے؟ دیکھیں، جو اوورآل پالیسی اور ڈیمانڈ ہماری بلکہ پوری اے پی سی کی، یہ 2019 میں ہی اے پی سی کے پلیٹ فارم پہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیسائیڈ ہو گئی تھیں کہ 2020 جو ہے یہ الیکشن ایئر ہے، اور اس موجودہ صورتحال کا اور جو اکانومی کی تباہی ہوئی ہے اور جس طرح سے انہوں نے اس نااہل اور نالائق ٹیم نے ملک کو ہینڈل کیا ہے، اس کا واحد حل جو ہے وہ فریش الیکشن ہے۔ آپ کے اور لوگوں کو جو ہے وہ مینڈیٹ، فریش مینڈیٹ لوگ لے کے آئیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔
ہم کیا سمجھیں یہ گے؟ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ ہم یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ دو، ووٹ اب ووٹر کی مرضی ہے، جس کو مرضی دے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کرنا چاہے اسے وہ فیصلہ کرنے دیا جائے، اسے کسی ٹیکنیکل طریقے سے مینج نہ کیا جائے، اور جو فیصلہ اس کو تسلیم آپ کیا کے جائے. اس مطالبے سے ہم یہ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ایم ایل کے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے ہونے یا کرنے، اب دیکھیں جو چیزیں نہ آن ریکارڈ ہوں، نہ جن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکے، نہ جن چیزوں کی کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ حیثیت ہو، ان کے متعلق تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کے جو ہے وہ کام کریں. اسٹیبلشمنٹ کا ایک آئینی رول ہے، وہ ہے، وہ رہے گا، اسے رہنا چاہیے، لیکن اس سے آگے جو ہے وہ رول جس کا ہے اس کو جو ہے وہ اسے نئے پرفارم الیکشن کی کرنا چاہیے. آمد ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ کرونا وائرس جو ہے، اس نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں پوری دنیا میں، تو پاکستان جو ہے وہ ان حالات سے کوئی علیحدہ ہو کے تو کوئی راستہ نہیں بنا سکتا. جب تک یہ کرونا وائرس کا وبا، مشکل، مصیبت، بلکہ ایک عذاب ہے جو پوری دنیا پہ ہے، اور پاکستان ابھی تک تو اس طرح سے اس کا شکار نہیں ہوا، لیکن جب تک یہ صورتحال ہے اس میں تو نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی اس قسم کا مطالبہ ہو بھی تو کم از کم الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ تو شاید صاحب پاسبل کرونا نہ ہو. وائرس پہ جو حکومتی جو ہے ایک رہا ہے رد عمل، ان کی جو پالیسی تھی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ان کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ پرائم منسٹر تقریر فرما رہے تھے کہ جی لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اس سے لوگ جو ہے وہ بھوکے مر جائیں گے، اور بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے اگلے دن ہم نے سنا کہ چیف منسٹر سندھ نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا اناؤنس کر دیا، لیکن اس سے اگلے دن جو ہے وہ پنجاب نے بھی اناؤنس کر دیا، کے پی کے نے بھی اناؤنس کر دیا، بلوچستان نے بھی اناؤنس کر دیا. اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے حق میں تقریر بھی فرمائی. جب اس سے تھوڑا سا فائدہ ہوا، اس فائدے کو بھی انہوں نے اون کیا. بعد میں اب 6 ہفتے بعد جو ہے وہ پھر لاک ڈاؤن کے خلاف تقریر کر دی. اور پھر لاک ڈاؤن جو پوری دنیا میں ہوا ہے، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن میں ملکوں نے جو مفاد حاصل کیا ہے، وہ لاک ڈاؤن اس طرح سے کہ آپ 2 ہفتے کا 3 ہفتے کا لاک ڈاؤن کریں، مکمل لاک ڈاؤن کریں، بھلے وہ کرفیو ٹائپ ہی کریں، اور اس دوران میسو ٹیسٹنگ ہو، اور جو لوگ افیکٹڈ ہوں، ان کو انفیکٹڈ ہوں، وہ ان کو آپ جو ہے وہ علیحدہ کر دیں، اور معاشرے کو جو ہے وہ کھول دیں. کوئی بھی ملک جو ہے وہ 3-4 ہفتے سے جو ہے وہ زیادہ لاک ڈاؤن کا جھٹکا جو ہے برداشت نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ پاکستان تو 2 ہفتے سے زیادہ نہیں برداشت کر سکتا تھا. انہیں چاہیے تھا کہ یہ پوری تیاری کرتے، اس کے بعد لاک ڈاؤن کرتے، یہ عمل کرتے، اور اس کے بعد اس کو کھول دیتے. انہوں نے نہ تیاری کی نہ وہ عمل کیا. 6 ہفتے تک لاک ڈاؤن رکھا، اور لاک ڈاؤن جو ہم نے دیکھا ہے اس میں کوئی لوگوں کی جو ہے وہ لاک ڈاؤن والی صورتحال نہیں تھی. لوگ اپنے گلی محلے ہر جگہ پہ، خاص طور پہ جو آپ کا 70% پاپولیشن کا ایریا رورل ایریا ہے، وہاں پہ تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. اور بڑے شہروں میں بھی ماسوائے اس کے کہ دکانیں بند تھیں، بازار بند تھے، فیکٹریاں بند تھیں، آفس بند تھے، کاروبار بند تھے. اس کے علاوہ تو کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا. کسی جگہ پہ ہزاروں بندے راشن لے رہے ہیں، کسی جگہ پہ ہزاروں بندے جو ہیں وہ جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہاں. اچھا، یہ مریم نواز صاحبہ کا اور شہباز شریف کا ٹویٹر بھی کافی دیر سے خاموش ہے، اور کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے، کیا یہ معاملہ نہیں؟ اس میں جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ ہر ویک جو ہے وہ کسی نہ کسی چینل کو وہ ایک 1-on-1 پورا انٹرویو دے رہے ہیں. آج بھی ان کا ایک پرائیویٹ چینل پہ ان کا انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے سبھی باتوں کے جواب دیے ہیں. انہوں نے سبھی چیزوں کو جو ہے وہ سیاسی رائے جو ہے اس کا اظہار کیا ہے. تو جہاں تک ان کے باہر جانے کا معاملہ ہے، وہ اگر باہر جائیں گے تو واپس آئیں گے. وہ
جب باہر تھے تو ان کا لیٹ وہ اس لیے ہوئے تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ان کا جو آپریشن ہے وہ کیونکہ بڑا کرٹیکل ہے، تو اس لیے ان کی یہ سوچ اور ان کی یہ خواہش، اور ہونی بھی چاہیے ایک بھائی کی، ان کا یہ خیال تھا کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ میں وہاں پہ موجود ہوں۔ میاں وہ پھر نواز لیٹ ہو شریف گیا، ان کو آنا پڑا کرونا کی وجہ سے۔ اب بھی اگر ان کی کوئی آپریشن کی ڈیٹ آتی ہے تو یقیناً ان کی یہ خواہش تو ہوگی، لیکن اگر وہ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو بہرحال وہ پھر یہاں پہ موجود ہیں اور اپنا کردار جو ہے وہ ایز اپوزیشن لیڈر اور ایک پارٹی، بڑی پارٹی کے سربراہ کے، وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کا علاج نہیں ہوا ابھی تک، واپسی بھی نہیں ہوئی، اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ورکرز کیا سوال کرتے ہیں، عام آدمی اس پہ سوچتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، اس میں ورکرز کو بھی اور باقی لوگوں کو میرا نہیں خیال کہ اب کسی کو بھی اس بارے میں کوئی غلط فہمی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کا پرابلم ہے۔ ان کا جو آپریشن تجویز ہوا ہے، جو اس کی ٹیکنیکل ٹرم ہے کیتھرائن انجیوگرافی، اس طرح کا جو ہے وہ میڈیکل ٹرم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس لیے ان کا پرابلم ہے اور انہیں اپنا علاج کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو زندگی دے، تو اس لیے اس کے اوپر تو اب کسی کو بھی کوئی ایسا اعتراض یا غلط فہمی نہیں ہے کہ وہ اپنے علاج کی غرض سے ہی گئے ہیں اور اسی لیے وہاں پہ وہ مقیم ہیں۔ رانا صاحب، یہ پارٹی کے اندر ایک تقسیم کا عمل جو ہے کہ واضح حقیقت ہے، یہ ایک جب ریلیکس ماحول ملا کرونا کے باعث، اب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی سلو ہوئی ہیں، کیا اس تقسیم کے عمل کو بہتر کرنے کے لیے کچھ پارٹی نے اقدامات کیے؟ اور نہیں اس دیکھیں، ساری جو ہے عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں جو ہے وہ جو تقسیم، دیکھیں پارٹیوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے، صحیح۔ اختلاف رائے ہونا چاہیے، لیکن اختلاف رائے جو ہے وہ لیڈرشپ کے تسلیم کیے جانے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے اور مجھے کئیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پارٹی لیڈر جو ہے، جو کہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کی قیادت پہ جو ہے وہ کوئی اختلاف یا کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پارٹی کی مضبوطی ہے، یہ پارٹی کا بیس ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں کسی کو بھی، وہ بھلے میاں نواز شریف صاحب، بھلے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں، وہ حمزہ شہباز ہوں، وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، وہ رانا ثناء اللہ ہو، وہ خواجہ آصف ہو، وہ خاقان عباسی صاحب ہو، احسن اقبال ہوں، سب کو اتفاق ہے۔ اچھا رانا باقی رہی بات کہ ہمارا آپس میں کسی بات کے اوپر یا کسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہمارا اختلاف رائے ہوتا ہے، تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے، اختلاف رائے ہونا چاہیے، بحث ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ فیصلہ کر دے، پارٹی فیصلہ کر دے، اس کے اوپر سب کو متفق ہونا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، ایک ون لائن جو آنسر چاہیے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے بھی یا نہیں؟ دیکھیں جی، وہ اپنے علاج کی غرض سے گئے ہیں، اس میں میری ذاتی رائے، بڑا فیصلہ کرنا تو ان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ جب بھی جو فیصلہ کرنا چاہیں، لیکن میری ذاتی رائے تو یہ ہوگی کہ انہیں اپنا مکمل علاج کروانا چاہیے اور انہیں ڈاکٹرز کی رائے کے بغیر، اور اس رائے کے کہ جب انہوں نے واپس آنا ہے تو ان کو جن حالات میں یہاں پہ رہنا پڑے گا، ان حالات میں رہنے کے قابل ان کی صحت ہونی چاہیے۔ وہ آ کے میں سمجھتا ہوں کہ دوسری بار انہیں جو ہے وہ پھر اس مشکل میں آنا کہ جی اب دوبارہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ صحت کا پرابلم ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز مناسب نہیں ہوگی، اس لیے انہیں اس بارے میں فیصلہ جو ہے وہ اپنے جو معالج ہیں ان کی رائے کے برعکس نہیں کرنا ڈاکٹرز کی چاہیے۔ رائے پہ فیصلہ ہوگا کہ میاں صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، جی آپ یہ بالکل کہہ رہے ہیں؟ بالکل۔
اچھا، عید کے بعد کوئی رانا صاحب سیاسی صورتحال میں ہلچل نظر آتی ہوئی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، کرونا کی موجودہ صورتحال جس طرح سے روزانہ کیس بڑھ رہے ہیں، تو اگر تو حالات یہی رہے 30 جون تک، ابھی 30 جون تک تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی جو ہے وہ اس بارے میں کوئی ادروائز بات کرنی چاہیے، بلکہ اگر کوئی کرے بھی تو میرا نہیں خیال کہ لوگ اس کو پسند کریں گے کہ کوئی آدمی اپنی سیاسی بات کرے یا اپنے الیکشن کی بات کرے یا کوئی اور پولیٹیکل ایجنڈا سامنے لے کے آئے۔ 30 جون تک اگر تو حالات یہی رہے کرونا کے، یعنی جس طرح سے اس وقت 25-30 کی جو ہے وہ فگر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، اور یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ ایک انسانی جان جو ہے وہ اس کا بدل کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو فگر ہے 25-30 کا، اگر تو یہی رہا 30 جون تک تو پھر پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ کرونا کو اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیں گے، پھر کوئی نہیں اس سے جو ہے وہ ڈرے گا، اور جس طرح سے معاملہ سارا کھل گیا پھر یہ کھلا رہے گا۔ کرونا کا پیسہ جو ہے یہ اور اگر 30 جون تک یہ فگر چلا گیا اٹلی، برطانیہ یا امریکہ کی طرز پہ، تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر شاید ہمیں بہت سخت قسم کے لاک ڈاؤن یا حالات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے۔ اچھا جناب صاحب، یہ جو کرونا کا پیسہ ہے یہ بھی قرض اتارو اسکیم میں جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، اب اس میں دیکھیں یعنی ہم نے بڑی جو ہے وہ ضد کہہ لیں یا پروٹیسٹ کہہ لیں کہہ کر کے ہم نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلوایا تھا، سینٹ کا اجلاس بھی ہوا، تو اس میں نہ وزیر اعظم تشریف لائے، نہ ان کے کوئی کنسرنڈ منسٹر تشریف لائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پہ ہمیں بتاتے کہ بھئی دنیا سے اب تک آپ نے لیا کیا ہے اور دیا کیا ہے، ابھی تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بھی یہی آبزرویشن دے رہا ہے کہ بھئی آپ جو مال باہر سے منگوا رہے ہیں سارا ناقص منگوا رہے ہیں، 10 روپے کی چیز منگوا کے 1000 روپے جو ہے وہ کتابوں میں لکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں پتہ کہ باہر سے آپ کو اب تک قرض کی واپسی میں کتنی سپیس ملی ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ نے اگر 12,000 ارب یا 12 بلین ڈالر آپ نے قرض کی قسطیں دینی تھیں اور وہ اب آپ کو نہیں دینی پڑی، تو وہ 12 بلین پھر آپ کے پاس ہے نا۔ 12 بلین جو ہے وہ کم از کم 15,000 ارب روپیہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو کوئی 2 ارب ڈالر جو ہے وہ کوئی ایک طرف سے ملا ہے، کوئی دوسری طرف سے بھی کہہ رہے ہیں کہ 1.4 ملا ہے، تو یہ بتائیں تو صحیح، تو یہ 2-2.5-3 ہزار ارب روپے کی سپیس ملی ہے، لوگوں کو تو ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ لوگوں صاحب آپ کے دور میں صحافت کافی آزاد تصور کی جاتی تھی اور کھل کے بات ہوتی تھی موضوعات پر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزادی صحافت پر قدغن لگ رہی ہے اس دور میں؟ دیکھیں جی، اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف میڈیا کو مینج کیا جاتا ہے بلکہ اس کو تھریٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ایک بڑے چینل کے جو ہے وہ مالک کو ایک ایسے کیس میں جس کا کوئی تک نہیں بنتا، کوئی جواز نہیں بنتا، 34 سال پرانی بات، پرائیویٹ ٹرانزیکشن، اس کو گرفتار کر کے چینل مالکان کو بھی ایک میسیج دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ، اور ورکرز کو بھی اور اینکرز کو بھی، سب کو۔ تو اس صورتحال میں جو ہے وہ جس طرح سے ایڈوائزری جاری ہو رہی ہیں کہ جی یہ پروگرام نہیں کرنا، اس آدمی کو بند کر دیں، اس کو آن ایئر کریں، اس کو آن ایئر آف ایئر کر دیں، تو یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت تو جو یعنی صحافی تنظیمیں ہیں یا جو سنجیدہ قیادت ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اتنا جبر اور اتنا کنٹرول جو ہے وہ کبھی بھی نہیں دیکھنے کو ملا۔ رانا صاحب، قادیانی آئین پاکستان کو نہیں مانتے، اس کو یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے، ان حالات میں انہیں اقلیت قرار دینے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ قادیانیوں کو
اقلیت کا درجہ آئینی طور پہ نہیں دیا جا سکتا، تو لوگوں نے یا جن لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا یا مخالفین کہہ لیں، انہوں نے کہہ دیا کہ جی رانا صاحب نے کہا ہے کہ قادیانی اقلیت نہیں ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کو مسلمان کہا ہے، تو لہٰذا جناب انہوں نے بہت بڑا جرم کر دیا۔ اور آپ یہ میرے خلاف یعنی نہ صرف اس وقت بلکہ بعد میں بھی یہ محاذ بنا رہا، اور میرے الیکشن میں باقاعدہ طور پہ میرے خلاف جو ہے یہ کمپین چلتی رہی کہ جی انہوں نے مرزائیوں کو جو ہے وہ مسلمان کہہ دیا۔ میں نے اس وقت یہی بات کہی تھی جو اب تمام علماء کہہ رہے ہیں اور سارا ملک کہہ رہا ہے، ان کو اقلیت کا درجہ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ اقلیت کا درجہ دینے کے لیے کوئی مذہب تو ہونا چاہیے نا، کوئی مذہب ہوگا تو اس کو آپ اقلیت کا درجہ دیں گے اور ان کو ان کے مذہب کی آزادی دیں گے، جس طرح عیسائی ہے، ہندو ہے، یا اپنا پارسی ہے، یا دوسرے لوگ ہیں۔ تو جو قادیانی ایکٹ ہے، قادیانی ایکٹ جو ہے وہ ممانعت کرتا ہے کہ کوئی قادیانی جو بھی وہ نظریہ سوچ رہے تھے اس کو پریکٹس نہیں کر سکتا، اس کو جو ہے وہ پریکٹس نہیں کر سکتا وہ۔ اور اسی طرح سے انہوں نے ایک جو ہے وہ پٹیشن دائر کی تھی 1984 میں، پٹیشن نمبر 17 ہے 1984 میں، فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ موجود ہے۔ انہوں نے اس وقت بھی قادیانیوں کو ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پہ آئینی حقوق جو کہ ہمارا آئین غیر مسلم اقلیتوں کو دیتا ہے، اس کے لیے انہوں نے رٹ کی تھی، وہ رٹ خارج ہوئی۔ تو اس لیے یہ جو انہوں نے ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا تھا موجودہ گورنمنٹ نے، وہ غلط فیصلہ تھا، اور یہ انہوں نے جو فوری طور پہ واپس لے لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے درست کیا، ورنہ اس کے اوپر بہت زیادہ وہ صورتحال جو ہے وہ پیچیدہ ہو سکتی تھی۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ اب جو حالات بن رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے باہر جانے کے حالات تو کم ہو رہے ہیں، اندر جانے کے حالات زیادہ بن رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ نہیں دیکھیں جی، معاملہ یہ ہے کہ جب نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اب تو گورنمنٹ کے الائی بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ تک کی جو ہے وہ آبزرویشنز ہیں، ڈائریکشنز ہیں کہ نیب کا ادارہ جو ہے اسے حکومت اپنے سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تو اگر ان کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے پیش نظر اپوزیشن لیڈر کو یا اپوزیشن پارٹی سے کچھ لوگوں کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے 1.5 سال یہی عمل کیا ہے، تو اس سے کوآپریشن ختم تو نہیں ہوگی۔ PMLN ذہنی طور پہ تیار ہے کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نہیں، جس کو بھی وہ گرفتار اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی، یہ غیر قانونی عمل ہوگا، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس گورنمنٹ کا یہ حال ہو، دیکھیں آج تک یہ تو سنا ہے کہ کسی ایک سیاستدان نے دوسرے سیاستدان پہ کوئی جھوٹا مقدمہ بنا دیا، درخواست دے دی۔ وہ کبھی ریاستیں بھی یہ کام کرتی ہیں کہ وہ اپنے شہری کے خلاف، ممبر پارلیمنٹ کے خلاف یا سیاسی مخالف کے خلاف جو ہے وہ ڈرگز، ہیروئن جو ہے وہ ڈال کے پرچہ دے دیں۔ تو جس حکومت میں، جس ریاست میں یہ تک ہو سکتا ہے تو وہاں پہ کیا نہیں ہو سکتا؟ وہاں پہ جو مرضی یہ کر لیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جرأت، حوصلہ اور کمٹمنٹ پھر ہم میں ہے یا ان لوگوں میں ہوگی جو لوگ ایسے ظلم کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، اپنے پورے قد سے کھڑے ہوں گے، اور ہم نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے دکھایا ہے۔ میاں شہباز شریف اس سے پہلے بھی تو رہے ہیں نا، اب بھی ان کا بیٹا جو ہے وہ پچھلے 11 مہینوں سے حمزہ شہباز جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے، تو اب بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ظلم روا رکھیں گے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد اگر ہمارے خلاف بھی یہ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں، باقی لوگ بھی، پارٹی کا ہر آدمی تیار ہے، لیکن ہم اپنے موقع پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر اب حکومت جو ہے اپوزیشن کے خلاف ظلم روا رکھنا چاہتی ہے تو شہباز شریف اس کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی جو واپسی کا فیصلہ ہے وہ ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق ہوگا۔ اگر ڈاکٹرز انہیں اجازت دیں گے کہ وہ جا کر
فیس کر سکتے ہیں مقدمات کو, جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے, تو پھر نواز شریف کی واپسی ہو سکتی ہے. ادروائز نواز شریف اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ان کے معالج انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے ورکرز کو اس تمام پولیٹیکل جو صورتحال میں ورکرز کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, ورکرز کے لیے یہ صورتحال تو خیر سب کے کو واضح ہے کہ میاں صاحب جب علاج کی غرض سے گئے ہیں تو جب تک معالج اجازت نہ دے تو اس وقت تک ان کا جو ہے وہ آنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. باقی ورکرز کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ اپنا عوام کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ استوار رکھیں, وہ پر امید بھی رہیں اور پر جوش بھی رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت ہے, اور جس طرح سے اس حکومت نے جو ہے وہ اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے, جس طرح سے مہنگائی کی ہے, جس طرح سے جو ہے وہ جھوٹ بولا الیکشن سے پہلے کہ ہم تبدیلی لے آئیں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ حالات کو چینج کر دیں گے, تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایکسپوز ہو چکی ہیں. لیکن بہرحال تبدیلی کا راستہ جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے ہے, وہ تیار رہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ عوام سے مینڈیٹ کے لیے جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ ہوگا. عوام اپنا صحیح فیصلہ کریں تاکہ صحیح لوگ آئیں اور آگے ملک کو آگے لے کے چلیں. الیکشن میں ریگنگ کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, کامہ کمیٹی, اس کی آپ بھی رکن تھی. اس حوالے سے کیا اس کا دوبارہ اجلاس ہی نہیں کیا انہوں نے؟ آپ لوگوں نے کیا تحریک کیا؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں یہ جو کرونا وائرس جو یہ 2020 کے شروع میں ہی جو ہے وہ اس نے, بلکہ دسمبر سے ہی دنیا میں تو شروع ہو گیا تھا, اور جنوری فروری میں یہاں پر بھی اس کی جو ہے وہ شیڈوز اس کا یعنی جو ہے وہ انڈیکیشن ہو گئی تھی. تو اس کے بعد سے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری تھوڑا پیچھے چلے گئیں. تو یقیناً اس کے اوپر قومی اسمبلی کے اجلاس میں باز پرس بھی ہوگی اور اس کے اوپر پورا پروٹیسٹ بھی ہوگا. صاحب مریم نواز صاحبہ کی خاموشی جو ہے اس کو کیا کہیں؟ دیکھیں, مریم نواز جو ہے وہ ایک ایسٹ ہے پارٹی کا, اور وہ ایک میاں نواز شریف کے بعد وہ ایک پاپولر فگر ہے پارٹی کی, اور یہ کوئی میں اپنے طور پہ خیال ظاہر نہیں کر رہا, اس کو آزمایا گیا ہے. صحیح. اور اس آزمائش میں ایسڈ کو سنبھال کے رکھا ہے, یہ بات جو ہے یہ ثابت ہوئی ہے. تو ایسڈ کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنا چاہیے اور اسے بوقت ضرورت ہی استعمال میں لانا چاہیے. تو اس لیے جب بھی پبلک ایٹ لارج یا عوامی رابطے کی پارٹی کو ضرورت پڑے گی, پارٹی جب ان کو ڈائریکشن دے گی, پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب ان کو حکم دیں گے, پارٹی قائد میاں نواز شریف صاحب ان کو حکم دیں گے, تو وہ پوری جرت کے ساتھ, پوری دلیری کے ساتھ جو ہے وہ آئیں گی اور وہ عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ چلائیں گی. تو اب اس صورتحال میں جب کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ ہر آدمی کو دوسرے آدمی سے 7 فٹ کا فاصلہ رکھنے کی جو ہے وہ ڈائریکشن ہے, تو ایسی صورتحال میں تو میرا نہیں ٹویٹر پہ چلتا ہے نا کوئی یہ مناسب نہیں. ٹویٹر جو ہے وہ ٹویٹر کوئی الیکشن کمپین تو نہیں ہوتا یا عوامی رابطہ تو نہیں ہوتا. عوامی رابطہ جب تک جو ہے وہ عوام میں نہ جائے تو اس وقت تک رابطے کا جو ہے وہ اصل مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اور انہوں نے بھی اس بات کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے پچھلے دنوں جب وہ گئی تھیں راولپنڈی, تو انہوں نے کہا ہے کہ جب پارٹی مجھے حکم کرے گی تو میں تیار ہوں اس کے لیے. ناظرین, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ایسڈ ہیں, ایسڈ جو ہے ایسے وقت میں استعمال کیا جاتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے اس وقت واپس آئیں گے جب ان کے معالج انہیں اجازت دیں گے, وہ سمجھیں گے کہ یہ اب ٹھیک ہے, اب یہ اپنے ملک جا کر جس طرح کے بھی حالات ہوں, اگر جیل جانا پڑے اس کو فیس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہے ہر طرح کی جو ہے حالات کے مقابلے کے لیے بالکل تیار ہیں, اور اپوزیشن جو پارٹی ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کچھ بھی جو کیا جا سکتا ہے, اگر جو ڈرگس کا کیس بنایا جا سکتا ہے اس کو اگر انہوں نے فیس کیا ہے تو کسی بھی قسم کا کوئی بھی کیس بنائیں حکومت کی جانب سے, نیب کے ذریعے بنایا جائے, تو ان تمام حالات کو فیس کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے
ذہنی طور پر تیار ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.